أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سورۃ العادیات آپ نے سماعت فرمائی، اس میں اللہ پاک نے غازیوں کے گھوڑوں کی جو قسمیں کھائی ہیں، ویسے تو انسان کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ پاک جو کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں. اللہ پاک مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسم کھا کر اپنی بات کو یقینی بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے قسم کھائی کہ وہ گھوڑے جو ہام کر دوڑتے ہیں، جو پتھریلی زمین پر ٹاپ مار کر آگ جو جھاڑتے ہیں، بس وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، صبح کے وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، بس وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے کس بات کو یقینی بنا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے. اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ نے اس کے لیے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، انسان کو کتنا خوبصورت بنایا. اس کے لیے وہ غازیوں کے وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے اتنے فرما بردار ہیں کہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. لیکن انسان جو اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بس میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا. ایک اور مقام پر آیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور جو ہے وہ زیادہ کریں گے، یعنی اللہ پاک جو نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے. اسی طرح ایک اور آیت میں آئے گا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اب انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات نماز میں کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ پاک نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، یعنی آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4836 میں اس کا جو روایت کیا گیا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ ہم فرائض کے ساتھ نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہم قرآن پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر کے، صدقہ کر کے. ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. فجر کا وقت ہو تو فجر کے وقت اٹھ کر نماز جو پڑھنی چاہیے، کیونکہ کثیر تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو فجر کے وقت سوئی رہتی ہے. کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے،
ہم سے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو جہنمی لوگوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں آگ میں جو ہو ڈالا، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھ کے اللہ کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بہت مضبوط ہے، یعنی انسان جو اپنے مال سے بہت ہی شدید محبت کرتا ہے اور اس مال کی خاطر وہ قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اسے حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اگلی آیت کریمہ میں قبر کو یاد دلایا یا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبور سے ان کو اٹھایا جائے گا اور جو سینوں کے جو راز جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور بے شک ان کا رب جو ہے وہ ان سے باخبر ہوگا۔ تو اللہ پاک تو دنیا میں بھی باخبر ہیں، لیکن قبور سے اٹھائے جانے کے بعد جو آخرت کا جو دن ہوگا، جو سزا اور جزا کا دن ہے، اللہ پاک سزا دیں یا جزا دیں، اس وقت کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں عمل نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر قبور کو جو ہے یاد دلایا۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ وہ دنیا کہ جس کی خاطر انسان ناشکری بھی کرتا ہے، مال سے شدید محبت بھی کرتا ہے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخجل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت و درس سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔